السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سائر پبلک اسکول کے موقر اور معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یوم آزادی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ آزادی اور فریڈم ہر انسان کا پیدائشی حق ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو قانون شریعت کا پابند ہوتا ہے، لیکن اس کی جو جسمانی آزادی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ نعمت کا بیان، نعمت کا ذکر، منعم نے جو احسان کیا ہے ہمارے اوپر اس کی جناب میں شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو آزادی بھی ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ یہ ہمارا ملک، عزیز ملک جس کے ہم باشندہ ہیں، ایک زمانے میں انگریزوں کے پنجے ظلم و استبداد کے نیچے دبا ہوا تھا، کچلا ہوا تھا۔ 1600 عیسوی میں انگریزوں نے اس ہندوستان میں تجارت کی غرض سے قدم رکھا تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں ایک سازش کے تحت وہ ہندوستان میں وارد ہوئے، اور اس وقت مغلیہ سلطنت مستحکم تھی، کمزور نہیں تھی، مضبوط حکومت تھی، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ حقیقت رقم ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے ہمارے اس ملک پہ حکومت کی ہے، عدل و انصاف سے ملک کو بھر دیا تھا اپنے دور حکومت میں۔ بے شک وہ انسان تھے، ان سے خطائیں بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے جو ہمارے یہاں نابرابری تھی، اونچ نیچ کا فرق تھا، ذات و برادریاں جس طرح سے آپس میں بٹی ہوئی تھی، کسی نہ کسی حد تک ان کو بانٹنے کی کوشش کی۔ تو 1600 عیسوی میں جب انگریز یہاں آئے تاجر بن کر کے، ان کا استقبال والہانہ انداز میں کیا اس وقت کے حکمرانوں نے۔ ان کو پتہ نہیں تھا ان کی خس باطنی کا، کہ ان کے دل میں کیا طوفان برپا ہے، کون سی سازش کے تھپیڑے چل رہے ہیں۔ استقبال ہوا، دھیرے دھیرے ان انگریزوں نے اپنی حویلیاں بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، کارخانے کھولے، اپنی کمپنیاں بنائیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی، اور پھر اس کے تحت دھیرے دھیرے وہ ہندوستان جیسے ملک میں
اپنا پنجہ گاڑنے پر کامیاب ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو لہو و لعب میں مصروف ہو گئے۔ رقص و سرود کی محفلیں انہوں نے اپنے درباروں میں منعقد کرنا شروع کی، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلامی تعلیمات کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، اور اس وقت ہوا کیا؟ اللہ کا عذاب گویا ان کے اوپر آیا، اور پھر یہ انگریز اس طرح سے قابض ہو گئے ہمارے ملک پر۔ 200 سال تک انہوں نے حکومت کی اور ہمارے اس پیارے ملک کو ظلم سے، ستم سے، جور سے بھر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ فوج لے کر کے نہیں آئے تھے انگلینڈ سے، برطانیہ سے، وہ فوج ان کی انگریزوں کی فوج ہندوستانی ہی تھی، ہمارے اپنے لوگ تھے، لیکن اس طرح سے ان کے دل و دماغ کو کنٹرول میں اور بس میں انہوں نے کیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کنٹرول ان کا اتنا مضبوط تھا، سازشیں ان کی اتنی گہری تھیں۔ بعد میں کچھ جیالے اٹھے، چونکہ ابھی ذکر آیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہوں نے حکومت چھینی تھی، تو زیادہ تکلیف مسلمانوں کو تھی۔ پہلی تحریک جو جنگ آزادی کی، آج لوگ 1857 کا نام لیتے ہیں اور اس کو غدر کا نام دیتے ہیں، غلط ہے یہ، وہ غدر نہیں تھا بلکہ جنگ آزادی کی ایک کوشش تھی، اور 1857 سے پہلے بھی یہ کوشش کی جا چکی تھی۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں، اور بعد منصف انگریز مورخین بھی اس کو لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اس وقت مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، برادران وطن کو شامل کیا، اور بلا تفریق مذہب و ملت پورے ہندوستان کے باشندے جو بالغ نظر تھے، جو ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھیں تو غلامی کے ماحول میں کھولی تھی، لیکن ان کا مقصد، ان کے مطمع نظر، ان کے پیش نظر ہندوستان کی آزادی تھی، سب اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور یہ تحریک آزادی کے نام سے یہ تحریک موسوم ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو مدارس تھے، مدارس کے علماء، مدارس کے اساتذہ اٹھے، انہوں نے باقاعدہ اس کی سربراہی کی، اس تحریک کی۔ آزاد ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، وہ کہتے ہیں، آج آن ریکارڈ ان کی سپیچ موجود ہے، ان کی تقریر موجود ہے، کوئی اس کو ہندوستان کی تاریخ سے مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان کے وہ لوگ جو تحریک آزادی میں یا جنگ آزادی کہہ لیجیے اس میں شریک تھے، ان کی تمام قربانیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور پٹنہ کے علماء کرام کی جنگ آزادی کے لیے جو قربانیاں تھیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں، تو علماء صادق پور کا پلہ بھاری ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے یہ عزیز طلبہ و طالبات سنیں، علماء صادق پور، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، مولانا یحییٰ علی اور ان کے جیال ساتھی، یہ اہل حدیث تھے جن کو انگریزوں نے برادران یوسف کی سازش کی وہابیت کا اور وہابی کا نام دیا تھا۔ چن چن کے یہ قتل کیے گئے، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، توہ بالا کر دی گئی ان کی بلڈنگیں۔ مالدار لوگ تھے اور خود اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے، انگریزوں کو ناکو چنے انہوں نے چبوائے، لیکن حکومت ان کی تھی، طاقت ان کے پاس تھی، قوت ان کے پاس تھی، اور ایک اچھی خاصی فوج ان کے پاس تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں یہ چند لوگ کہاں ٹک سکتے تھے؟ اخلاص تھا، للہیت تھی، اس عزیز وطن کو، پیارے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سینہ سپر ہو گئے ان کے سامنے، کہا کچھ بھی ہو جائے، ہمارے جسم گولیوں سے چھلنی کیوں نہ کر دیا جائے،
ہماری حویلیاں بلڈوز کیوں نہ کر دی جائیں، ہم جنگ آزادی سے، تحریک آزادی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو علماء صادق پور کے بارے میں اعتراف کیا، اس کا کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم العلماء کے ناظم تھے، اپنی کتاب جب ایمان کی بہار آئی میں وہ لکھتے ہیں علماء صادق پور کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ سارے لوگوں کی قربانیاں جنگ آزادی کے لیے ایک پلے میں اور علماء صادق پور کی قربانیاں ایک پلے میں رکھ دی جائیں تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدرسے سے اٹھے ہوئے لوگ، وہ علماء، وہ اساتذہ، کتاب و سنت کے داعی اور مناد کتنے شہید کیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ علماء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، دریائے شور عبور کیا گیا، کالا پانی کی سزا دی گئی۔ مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے ان کو، اللہ اکبر، جس کوٹری میں ان کو قید کیا گیا 4x5 اسکوائر فٹ کی کوٹری تھی، چھت اونچی تھی اور ایک دم چھت کے پاس ہی ایک روشن دان تھا، بقیہ کوئی کھڑکی نہیں، ایک دروازہ تھا۔ انگریزوں نے جب علماء کو گرفتار کیا، ایسے علماء کو، تو ہوا کیا؟ کہا اپنے ساتھیوں کا پتہ بتا دو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور تمہیں ہم اپنے قریب کر لیں گے، کچھ بھی نہیں تمہارا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا، کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کا پتہ بتا دیں۔ مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ گرمی کی شدت میں رہٹ چلوایا جاتا ان سے، اتنی محنت لی جاتی کہ ان کے پیشاب کے راستے سے خون آنے لگا اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اس سے پہلے کا واقعہ ذرا دل تھام کر کے سنیے، انگریزوں نے کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے۔ یہ داڑھی جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس کی شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ ایک وقت آیا مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ کو کوٹری سے نکالا گیا، ایک نائی کو بلایا اور کہا ان کی داڑھی پہ استوا چڑھاؤ۔ پہلے انگریز جو وہاں موجود تھا جیلر، اس نے کہا پتہ بتائیے، نہیں بتایا، کہ داڑھی چھیل دو، استوا چلا دو اس پہ۔ اور جب استوا چلایا جانے لگا وہ داڑھی کے بال کو پکڑ کے رونے لگے۔ انگریز بے وقوف نے سمجھا کہ اب ان کی اپنے ٹھکانے آ گئی ہے، اب اپنے ساتھیوں کا پتہ بتائیں گے اور ہمارے خلاف جو تحریک ان لوگوں نے چھیڑی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پوچھتا ہے ہنس کر کے، استہزاء کے انداز میں، مذاق کے انداز میں، کہ اب سمجھ میں بات آئی، ابھی بتا دو، چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری یہ داڑھی مجھ سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، میں اس کی قسمت پہ اور اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں قربان ہوا، میری گردن کیوں نہیں کٹی، مجھ سے پہلے میری داڑھی قربان ہو گئی، میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں۔ یہ علماء تھے۔ اور اس کے بعد گاندھی جی آئے، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی آئے، اور بہت سے علماء شریک ہو گئے جنگ آزادی میں، لیکن بگل بجایا تھا علماء حدیث نے، تحریک چڑھی تھی انہوں نے، اور باقاعدہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو للکارا تھا۔ ابھی ڈکیتی کا ذکر آیا، اس کو لوگ کانڈ کہتے ہیں، ڈکیتی کہتے ہیں، وہ ڈکیتی نہیں تھی، اور وہ انگریزوں کا خزانہ نہیں تھا، وہ انگلینڈ سے نہیں لے کر کے آئے تھے، وہ ہمارے ملک کا خزانہ تھا جو ہمارے جیالوں نے اپنے قبضے میں کیا، اور جس کی پاداش میں ان کو سولی پہ لٹکا دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔
وہ اپنا خزانہ تھا، ہمارے ملک کا خزانہ تھا، وہ انگریزوں کا نہیں تھا، لیکن ظاہر کے قبضے میں تھا، اور اس طرح سے اس کو لوٹ کا کانڈ بنا دیا گیا تاریخ کے اوراق میں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں 1857 کو آج بھی تاریخ میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں 1857 کا غدر۔ غدر کسے کہتے ہیں؟ غدر کے معنی ہوتے ہیں دھوکے کے۔ یہ دھوکہ تھا، یہ دھوکہ نہیں تھا، یہ ہمارا حق تھا۔ آزادی ہمارا پیدائشی حق ہے اور انسان کا حق ہے، اور انگریزوں نے غلام بنا کر کے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے 1857 کی جو تحریک چھیڑی تھی تمام باشندگان وطن نے، ہاں کچھ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو مخبر تھے، اور وہ آج ان کو کوئی نہیں یاد کرتا، اور اگر ان کا ذکر بھی آتا ہے تو ذکر خیر نہیں، ذکر شر آتا ہے۔ اس لیے مدارس ہمارے اس ہندوستان میں آج بھی غنیمت ہیں، ان کا وجود غنیمت ہے، اور یقین جانیے ان مدارس نے، ان مکاتب نے ہندوستان کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ بے روزگار پھرتے ہیں، ایم اے کیے ہوئے ہیں، بی اے کیے ہوئے ہیں، کسی مولوی کو، کسی عالم کو کسی نے دیکھا کبھی کہ وہ بے روزگار پھرتا ہو؟ ہمیشہ اس کی سفید پوشی برقرار رہتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لکھپتیوں کا، کروڑ پتیوں کا، لکھپتی ہونا تو بہت معمولی بات اب رہ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ قناعت کی دولت جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے، اور برکت وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ دے اسی میں گزر بسر ہو جائے، یہ برکت ہے۔ تو یہ ہمارا ملک آج بھی اس کو ضرورت ہے کہ ہم فکری طور پر آزاد رہیں۔ کوئی بھی ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب ملک کے باشندے متحد ہوں گے۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، اور انگریز نے جو قبضہ کیا تھا ہندوستان پہ، لوگوں کو انتشار کا شکار کر کے ہی منتشر کر دیا تھا، لوگوں کو بانٹ دیا تھا، دھرم میں، مذہب میں، برادریوں میں بانٹ دیا تھا انگریز نے، اور لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے پیش نظر یہی چیز تھی، اور اس میں کامیاب ہوا۔ آج ہمارا ملک ایک زمانے میں سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا، لیکن آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ملک کے جتنے باشندے ہیں بلا تفریق، دین اور دھرم اور مذہب، متحد ہو کر کے، ایسے جیسے یہ مٹھی بند ہو جاتی ہے اور اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، ایسے ہی ہمارا ملک انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تمام باشندگان وطن، تمام ملک کے باشندے اگر اس طرح سے مٹھی بن جائیں تو طاقت ہماری ہوگی۔ امریکہ کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے، روس کیا بیچتا ہے، چین کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے، کوئی ہمت نہیں جٹا سکتا ہے ہمارے عزیز ملک ہندوستان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی۔ ہمارا پڑوسی ملک جو آئے دن سازشیں کرتا رہتا ہے، اس کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم سب باشندگان وطن ایسے مضبوط ہو جائیں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ شاعر نے بہت پتے کی بات کہی تھی کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ آج مر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لیکن متحد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ انگلیاں بکھری ہوئی ہیں، جب تک کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے وہ جو چاہے گا ان موڑ دے گا انگلی کو، ایک انگلی موڑی، پھر دوسری موڑی، پھر تیسری موڑی، لیکن اگر یہ انگلیاں ایسے متحد ہو جائیں اور بند ہو جائیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ طاقت آٹومیٹک آ جاتی ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں کسی ایک انگلی کا بھی بال بیکا کر سکے۔ ضرورت ہے کہ ہم مٹھی بن جائیں، ایک ہو جائیں، اور تمام اختلافات کو بھلا کر کے ہم اس حیثیت سے کہ اس ملک کے باشندے ہیں، ہم چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی دھرم و مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن ہم ملک کے باشندہ ہیں۔ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، یہ وطن ہمارے دل میں بستا ہے، ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے، اور اس وطن کی زمین میں ہم 5 وقت مسلمان سجدے کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور مرتے ہیں تو اسی میں سما جاتے ہیں۔ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے اس وطن عزیز سے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اللہ نے صبح آزادی عطا کی تھی، اللہ کرے وہ صبح آزادی رہے، اور قیامت کی صبح تک کہ ہمارا ملک آزاد رہے، فکری آزادی، سوچ کی آزادی، جسم کی آزادی، روح کی آزادی، ہر طرح سے آزادی ہمارے ملک کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو ترقی کے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب مل جل کر کے اس ملک کو ترقی